अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल अहवाल हैं तमाम लोगों के। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के हुक्म से हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें एक और नई सुबह देखने को दी। और इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझ समेत, मेरी फैमिली समेत, आप तमाम देखने और सुनने वाले और जितने लोग हमारे यूट्यूब की फैमिली के मेंबर्स हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप लोगों को खुशियाँ अता करे, आप लोगों को आपके बच्चों की तरफ से कभी कोई टेंशन ना आए, कोई परेशानी ना आए। जो जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शफ़ाए कामला अता फ़रमाए, और जो भी जहाँ पर भी जिस वजह से भी परेशान है अल्लाह उसकी परेशानियों को ख़त्म करे और उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। और इसके साथ साथ जी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अमन अमान रहे हमारी ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ये दुआ आप किया करें कि अमन होना चाहिए ज़िंदगी में। जब अमन होता है, सुकून होता है, तो बाकी बहुत सारी चीज़ों पर इंसान कंप्रोमाइज़ कर सकता है। अगर रिज़्क़ की कुछ कमी हो तो अल्लाह से मांगने पर रिज़्क़ तो मिल जाता है आपको, लेकिन सेहत, तंदुरुस्ती और अमन अमान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। तो हमारा आटा हो गया था जी ख़त्म, जो कि हमने पिसवाया हुआ था। गंदम आप लोगों को बताया है घर की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अली आया हुआ था और हमारे हाथ आ गया मेरे हस्बैंड के साथ। उनकी कोई मीटिंग थी यहाँ पर, उस सिलसिले में वो आए हुए थे, तो इसको घर छोड़ दिया उन्होंने कुछ देर के लिए। और मैंने इसको कहा कि काफ़ी पुराना बच्चा है, इसको पता है कि हम किस तरह से गंदम की सफाई करते हैं। तो पंखे के आगे ये देखिए जी, जिस तरह से गाँव में किया जाता है गंदम को साफ़, पहले वैसे हमने किया। इससे ये होता है कि जो बारीक देखिए गंद है वो आगे आ जाता है उड़ के हवा के साथ। तो बाकी फिर बाद में हमने इसको साफ़ करके अच्छे से आटा पिसवाने के लिए भेज दिया। तो न्यू जो हमारी पानी की टंकी बनी थी जी, उसका कनेक्शन हो गया है, लेकिन देखिए थोड़ी सी लीकेज है। आज मैंने ऊपर जाकर देखा है तो दोबारा से बुलाया है उस बंदे को, वो आकर इसको सेट करेगा। और सफाई हो रही है जी हमारी। और उस्मान जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गया हुआ है, तो इसलिए बाकी बच्चे जो हैं वो मिलकर सफाई कर रहे हैं। बाहर से आ जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में, तो फिर आकर वो अपना काम जो है वो करेगा। फातिमा और खदीजा भी उठ चुकी थी और देखिए कितना प्यार आ रहा है सुबह सुबह एक दूसरे पर इनको। और थोड़ी देर के बाद ऐसी शदीद लड़ाई होगी इनकी कि फिर देखने के काबिल है। ये व्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं ये जुमेरात और जुमे दोनों दिन का मिलाकर बनाया है, क्योंकि कल मैं व्लॉग नहीं बना सकी। मेरी कुछ इस तरह की मसरूफ़ियत थी, कल काफ़ी ज़्यादा काम थे मुझे करने के लिए कि मुझे टाइम नहीं मिल सका व्लॉग बनाने का। तो अभी आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी जी सूरह मायदा की एक ऐसी आयत जो आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा। उस आयत की पिक्चर मैंने लगाई है उतार कर, तो वो उसके बहुत ही कमाल किस्म के फ़ज़ाइल हैं और आप मेरी बात को तब मानेंगे जब आप आज़मा कर देखेंगे। और इस सिलसिले में एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा वाक़या भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि एक बहन ने मेरे साथ शेयर किया और हकीकत है। और इस बारे में, इस आयत के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला से आप जितना मांगेंगे और जो मांगेंगे वही आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। और आपको पता है जी, कुरान पर हमारे इस्लाम का, हमारे दीन का यहाँ पर एंड है। कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ज़िंदगी का मसला, कोई मसाइल, कोई भी ऐसी बात जिसका हल हमें कुरान मजीद में नहीं मिलता। और अगर कोई बात इसमें रह गई है तो वो अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हो गई, क्योंकि उनके बाद बेशक कोई नबी नहीं आएगा। वो आखिरी नबी हैं और कुरान मजीद जो है वो आखिरी किताब है और मुकम्मल किताब है। तो लिहाजा हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स और परेशानियां हैं और हमारे मसाइल हैं, उन सब का हल जो है वो कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन हम लोगों की इतनी तहकीक नहीं, हमारी इतनी तालीम नहीं, हमारी इतनी सोच नहीं कि हम इतना ज़्यादा डीपली जाकर कुरान पाक को हम सिर्फ पढ़ते हैं
ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور صرف ہم جلدی جلدی اس کو ختم کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. جیسے کہ رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اتنے قرآن پاک ختم کر لیں، ہم اتنے. اس سے بہتر یہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایک قرآن پاک بھی ختم کریں، 6 مہینے میں ختم کریں، لیکن اس کو ٹھہر کر، اس کو سمجھ کر، اس کی ہر آیت کو سمجھ کر آپ پڑھیں، تو آپ کو کسی سے کوئی وظیفہ مانگنے کی اور پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جواب جو ہے، اور ہر مشکل کا حل، اور ہر پریشانی کا اور مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں بتا دیا ہے. تو کمی کہاں پر ہے جی؟ صرف ہمارے سمجھنے میں، اور ہمیں غور سے ہم اس کو نہیں پڑھتے. صرف اور صرف پرابلم یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. تو ساتھ ساتھ جی بن رہا تھا کھانا. آج میں اروی بنا رہی تھی، بہت عرصے کے بعد اروی میں بنا رہی تھی. تو اس کی لیس جو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ اروی کو فرائی کر لیتے ہیں تو اس کی لیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کو دھونے کے لیے بہترین چیز ہے جی نمک، اور ساتھ میں آٹا لے کر آپ تھوڑا سا مل کر اس کے اوپر اچھے سے اس کو دھوئیں گے تو اس کی لیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو تھوڑی بہت رہ جاتی ہے وہ آپ فرائی کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جس کو گول کاٹتے ہیں، مجھے لمبا اس کو کاٹ کر پکانا جو ہے وہ پسند ہے. بالکل چپس کی طرح بن جاتی ہے یہ، اگر آپ اس کو اس شیپ میں کاٹیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو باتیں ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ. تو ساتھ ہی چلیے میں آپ کو پہلے بتا دوں اس وظیفے کے بارے میں. چھوٹی سی یہ آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہے. اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو آپ کی اسکرین پر بھی یہاں دکھا دیتی ہوں. اور اس کو آپ نے صبح اور شام اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی. اور پھر درمیان میں آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے جی، جو ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے جی 11 مرتبہ، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ کر آسمان کی طرف آپ نے پھونک مارنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. یہ مقصد کو آپ اپنے دل میں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ پڑھتے وقت صبح اور شام صرف 11 مرتبہ آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آسمان پر آپ پھونک ماریے اور اللہ سے دعا کیجئے. تو آپ یقین کیجئے کہ آپ جس طرح کی چیز اللہ سے مانگیں گے، جیسی چیز مانگیں گے اور جتنا مانگیں گے، آپ کو انشاءاللہ ویسے ہی ملے گا. چاہے وہ آپ کے رزق کے لیے کوئی پریشانی ہو، آپ اس کی تنگ دستی کے لیے پریشان ہیں، اس میں آپ رزق مانگنا چاہتے ہیں اپنے اللہ سے لیے، آپ اپنے لیے بہترین رشتہ مانگنا چاہتے ہیں، خواہ وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، یا ماں باپ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، وہ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ کر، یہ آیت پڑھ کر آپ آسمان کی طرف پھونک ماریے. 11 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے، اور صبح اور شام 2 مرتبہ دن میں آپ نے پڑھنا ہے. تو بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ وہی چیز سے نواز دیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے تو آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، آپ جانتے بھی ہیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ مشکل جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے. تو اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے جی. ایک بہن نے شیئر کیا کہ میں نے یہ آپ نے جب بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے، جب میں ولاگز نہیں بناتی تھی تو میری کوئی جاننے والی تھیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا حاجت کی پورا ہونے کے لیے کوئی وظیفہ. تو میں نے ان کو یہ بتایا، تو وہ کہتے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی. تو ایک دن ہم لوگوں نے جانا تھا کسی کے گھر، تو میں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ بتایا ہوا تھا. تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ یہ کہتا کہ اگر ہم جائیں وہاں پر تو امی ایسا ہو جس کے گھر جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے انہوں نے مچھلی پکائی ہو، تو پھر مزے کی بات ہے. تو وہ کہتی میں یہ بات بھول گئی کہ چلیں ٹھیک ہے، ہاں کیا پتہ کیا پکایا ہوگا. لیکن جب ہم ان کے گھر گئے تو میں تو وہ بات بھول چکی تھی جو میرے بیٹے نے کی تھی. تو مچھلی پکی ہوئی تھی جی ان کے گھر میں، اور ہم نے کھائی. اور جب ہم واپس آنے لگے تو میرے بیٹے نے راستے میں مجھے کہا کہ اماں آپ کو یاد ہے میں نے جاتے وقت کہا تھا کہ اچھا ہو کہ وہاں پر ہمارے لیے مچھلی پکی ہو.
تو میں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے کہا تھا۔ تو کہتا آپ کو پتہ ہے میں نے کیا پڑھا تھا جاتے وقت؟ میں نے 11 مرتبہ وہ آیت پڑھی تھی سورہ مائدہ کی، اور آسمان کی طرف میں نے پھونک مار دی تھی۔ تو دیکھیے کہ کیسا اللہ کا معجزہ ہوا کہ وہی چیز انہوں نے پکائی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب ہم ان کے گھر بیٹھے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے 4 جگہ پر آج چکن لینے کے لیے بھیجا اپنے بیٹے کو جن کے گھر وہ گئے تھے، لیکن چکن کہیں سے نہیں مل سکا۔ ساری دکانیں جو تھی جہاں پر وہ گیا بند تھیں۔ تو پھر ہمارے گھر میں مچھلی مسالہ لگی ہوئی پڑی تھی، تو پھر ہم نے جلدی سے وہ آپ لوگوں کے لیے بنا دی۔ تو آپ یہاں سے یہ اندازہ کیجئے کہ پھر کتنی سچائی ہے اس بات میں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی، کہ آپ اس کو آزما کر دیکھیے، آپ ضرور پڑھیے اپنی زندگی کے کسی بھی مقصد کے لیے، انشاءاللہ وہ پورا ہوگا ضرور اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جمعرات کے رات کو شام کو ہم لوگوں نے ایک یہ شوٹ کیا تھا جب دیا جلا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی۔ اور آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا کہ کون کون سے بہن بھائی جو ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی پنجتن پاک کے نام کا دیا جلاتے ہیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ شیعہ اور سنی ہونے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان ہیں ہم، اور بحیثیت مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک جو ان کا گھرانہ ہے ان کے پیارے ہیں سب، وہ ہم لوگوں کو بھی کسی سے کم عزیز نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ان فرقوں کے چکروں میں آپ لوگ نہ پڑا کریں پلیز، اور اس پر بحث مت کیا کریں، تو رسپیکٹ کیا کریں ان کی، اور ان کے دم سے ہی یہ تمام دنیا ہے، ہم لوگ ہیں، ہم ان کی امت ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی کس طرح سے ہوتے، ہم ان کی امت کس طرح سے ہوتے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کی شفاعت سے ہم لوگ پار لگیں گے انشاءاللہ جی۔ اور آج کے ولاگ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں جی۔ خدیجہ دیکھیے ریلیکس کر رہی ہے اور ہمیں دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے اور یہ شو کر رہی ہے کہ جی میں سو رہی ہوں۔ تو اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ابھی بس جی یہ سیمنٹ تھوڑا سا ہمارا بچا پڑا تھا کام کاج سے، تو میں نے عثمان سے کہا، عثمان آ گیا تھا جمعے والے دن، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ دروازے کے آگے جو ہے وہ لگا دو، یہاں پر تھوڑی سی ڈھلان ہے اور پانی جمع ہو جاتا ہے، تو ضائع ہونے سے سیمنٹ بچ جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔